چلیں آج ایک ایسے ذہن کی کہانی سنتے ہیں جو تاریخ میں شاید ہی کسی جیسا ہو۔ ایک ایسا شخص جس کے لیے نمبرز صرف ہندسے نہیں تھے بلکہ اس کے دوست تھے، اور کائنات کے بڑے بڑے راز اس کے سامنے خوبصورت فارمولوں کی شکل میں کھلتے تھے۔ یہ الفاظ مشہور ریاضی دان جی ایچ ہارڈی کے ہیں۔ ذرا سوچیں، اس ایک جملے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رامانوجن ریاضی کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کے لیے نمبرز کوئی بے جان چیز نہیں تھے، بلکہ جیتی جاگتی حقیقتیں تھیں۔ یہی تو وہ بڑا سوال ہے جو ہمیں ان کی زندگی کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ یہ صرف ذہانت کی کہانی نہیں بلکہ ہمت، جدوجہد اور اپنی پہچان بنانے کی ایک ایسی داستان ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جنوبی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے سے، جہاں ایک غیر معمولی ذہانت نے جنم لیا۔ بظاہر تو ان کا بچپن بالکل عام سا تھا، لیکن ان کا دماغ وہ غیر معمولی تھا۔ کوئی باقاعدہ ٹریننگ نہیں، کوئی جدید کتابیں نہیں، پھر بھی وہ اکیلے ہی ریاضی کی ان گہرائیوں میں اتر گئے جہاں بڑے بڑے ماہرین پہنچنے کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی ان کی خالص، بالکل قدرتی ذہانت۔ لیکن صرف ذہین ہونا کامیابی کی ضمانت تو نہیں ہوتا ہے نا۔ رامانوجن کو ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے عزم کا ہر قدم پر امتحان ہوا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ صرف تاریخ ہی نہیں ہے، یہ ان کی جدوجہد کی کہانی ہے۔ جب ریاضی کے علاوہ دوسرے مضامین میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کالج سے نکال دیا گیا تو ایسا لگا جیسے دنیا نے ان کے لیے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنی ریسرچ کو دنیا کے سامنے لانے کی بے چینی میں رامانوجن نے آخرکار ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ سوچیں ذرا کتنی امید سے انہوں نے یہ خط لکھے ہوں گے۔ ایک کے بعد ایک انکار ملتا رہا، لیکن ان کا اپنے کام پر یقین نہیں ٹوٹا۔ ان کا آخری خط جو کیمبرج کے جی ایچ ہارڈی کو بھیجا گیا، وہ ان کی آخری امید تھی۔ جب ہارڈی نے رامانوجن کا کام دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ صرف فارمولے نہیں تھے، یہ ایک ایسے دماغ کی تخلیق تھی جو ریاضی کو ایک بالکل ہی الگ سطح پر سمجھتا تھا۔ ہارڈی فوراً سمجھ گئے کہ وہ کسی عام انسان نہیں بلکہ ایک حقیقی جینیس کے کام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور بس اس ایک خط کے بعد تاریخ کی سب سے دلچسپ سائنسی پارٹنرشپ میں سے ایک کا آغاز ہوا۔ ایک ایسا ذہن جو خواب دیکھتا تھا اور دوسرا جو ان خوابوں کو سچ ثابت کرتا تھا۔ ان دونوں کا ساتھ آنا ایسا تھا جیسے دو الگ الگ دنیائیں ٹکرا گئی ہوں۔ ایک طرف تھے رامانوجن، جن کا کام وجدان اور الہام پر مبنی تھا، وہ بس جوابات کو محسوس کر لیتے تھے، اور دوسری طرف تھے ہارڈی، جو ہر قدم پر سخت منطق اور باقاعدہ ثبوت مانگتے تھے۔ یہی وجدان اور منطق کا ملاپ تھا جس نے ان کے کام کو تاریخ ساز بنا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا، ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ہندوستان کا ایک کلرک جسے کوئی باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں تھی، اسے مغربی دنیا کی سب سے بڑی سائنسی تنظیم نے تسلیم کر لیا تھا۔ یہ ان کی ذہانت کی حتمی مہر تھی۔ رامانوجن کی کہانی کا اختتام تھوڑا افسوسناک ہے، لیکن ان کا کام آج بھی زندہ ہے اور ریاضی کی دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے۔ اتنی کم عمری میں ان کا چلا جانا سائنس کی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ کون جانے اگر وہ کچھ اور سال زندہ رہتے تو کائنات کے اور کتنے رازوں سے پردہ اٹھاتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رامانوجن کی کہانی ماضی میں ختم نہیں ہوئی ہے۔ ان کے نظریات آج بھی جدید سائنس کی بنیاد ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا پارٹیشن فنکشن پر کیا گیا کام، جو بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی نمبر کو کتنے طریقوں سے دوسرے نمبرز کے جوڑ کے طور پر لکھا جا سکتا ہے، یہ آج پارٹیکل فزکس سے لے کر کمپیوٹر سائنس تک ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ ان کی پرانی نوٹ بکس آج بھی ریاضی دانوں کے لیے ایک خزانے کی طرح ہیں، جن میں سے نئے راز دریافت ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ ان کی میراث آج بھی کیسے زندہ ہے۔ ہندوستان میں ان کی سالگرہ کو قومی یوم ریاضی کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں ان کی زندگی اور کام سے پریرنا حاصل کر سکیں۔ رامانوجن کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ دنیا میں نہ جانے کتنے ہی ایسے ذہن ہوں گے جنہیں صرف ایک موقع کی تلاش ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ذہانت کہیں بھی کسی بھی پس منظر میں پائی جا سکتی ہے۔